جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ علماء کرام ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت پر ہمارا اعتقاد، الحمدللہ ہمارا ایمان یہ کہ مالک ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ جب ہمیں کوئی پریشانی ہو یا جب کوئی ظلم ہو رہا ہو، جب کوئی بات ہو رہی ہو تو فوراً ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر ہے۔ ایک اور جملہ جو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے۔ تو ناظرین، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم عموماً یہ بات کرتے ہیں، عموماً یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ حاضر بھی ہے، اللہ ناظر بھی ہے، یعنی حاضر تو ہے لیکن ناظر کیسے ہے، نظر کیسے آ رہا ہے؟ تو کیا اللہ رب العزت نے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہر شے میں اللہ کی وحدانیت کا ہمیں احساس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، لیکن ناظر کیسے ہے؟ اور اگر ہم نہیں دیکھ سکتے تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ناظر ہے؟ تو یہاں پر میرے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں، ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اس جملے کا مقصد اور اس جملے کی حقیقت اور اس کی اہمیت کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ حاضر تو ہے، اللہ ناظر کیسے ہے۔ عمران بھائی، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل جلالہ تمام عیبوں سے پاک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے متعلق خود قرآن میں فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ ابتدا میں دیکھیں تو اللہ، انتہا میں دیکھیں تو اللہ، ظاہر میں دیکھیں تو اللہ، باطن میں دیکھیں تو اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے هو الاول، وہ ایسا اول ہے فلیس قبلہ شیء، کہ اس سے پہلے کوئی نہیں۔ هو الآخر فلیس بعدہ شیء، انتہا میں دیکھیں تو اس کے بعد کوئی نہیں۔ هو الظاہر فلیس فوقہ شیء، ظاہر میں دیکھیں تو اس سے اوپر کوئی نہیں۔ هو الباطن فلیس دونہ شیء، باطن میں دیکھیں تو اس سے اندر کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اماں جان سے سوال کیا کہ اماں جان، میرا رب کون ہے، یعنی مجھے پالنے والا کون ہے، تربیت کرنے والا کون ہے؟ تو ماں نے کہا میں تیری تربیت کرنے والی ہوں۔ کہا آپ کا رب کون ہے؟ کہا تمہارے بابا۔ کہا ان کا رب کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ نمرود۔ تو پھر آگے چلے، وہاں تو ساری اللہ کی صفات کھلی ہوئی تھی کہ اللہ حاضر بھی ہے، اللہ ناظر بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے۔ کہا نمرود کا رب کون ہے؟ کہا بیٹا بس اس سے آگے نہیں جانا۔ کہا نا ماں، جیسے میرے سے سلسلہ شروع ہوا، آپ تک پہنچا، آپ سے شروع ہوا، باپ تک پہنچا، باپ سے شروع ہوا، نمرود تک پہنچا، تو یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوگا۔ جیسے کہ 7ویں پارے کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی ستاروں کو دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی۔ ستاروں کو دیکھا کہ ہاں یہ چمکتی ہوئی چیز اور بڑی اونچی چیز ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ستارے چھٹ گئے تو قال لا احب الآفلین، میں ان چھٹ جانے والوں سے پیار نہیں کرتا، میں تو اس سے پیار کروں گا جو ہر وقت حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، جو ہر جگہ موجود ہو۔ ستارے تو گم ہو گئے۔ اگلے دن فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، چاند کو دیکھا تو کہا یہ اس سے بڑا ہے۔ پھر فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی، اگلے دن سورج کو دیکھا تو پھر کہا میں ان ساری چیزوں سے بیزار ہوا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس رب کی طرف رجوع کرتا ہوں جس نے ساری کائنات کو بنایا اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ نظر کہتے ہیں دیکھنے سے تعلق رکھنا، تو اللہ جل جلالہ میرے آپ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہماری ذاتوں سے بھی، ہم سے جتنا عمران کی ذات عمران کے قریب ہے اس سے بھی زیادہ اللہ میرے شہرگ سے قریب، شہرگ سے بھی زیادہ قریب، جس کو قرآن میں یوں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ شارق کی بات فرمائی جو آپ فرما رہی ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں تو تمہاری ذاتوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ تو جیسے انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو پیدا کرنے والے وہ ہر جگہ حاضر بھی ہیں اور ہر جگہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ نے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اللہ نے اپنے انبیاء کو ایسے معجزات عطا فرمائے، اپنے اولیاء کو ایسے معجزات، صحابہ اکرام کو، اہل بیت اطہار کو ایسے معجزے کرامتیں عطا فرمائی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی ریاست پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر کئی سو میل دور حضرت ساریہ کو فرما رہے ہیں یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ
آپ پہاڑ کی طرف رخ کیجئے، ادھر رخ کیا تو دشمنان اس طرف سے آ رہے دشمنان اسلام، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کسی عام انسان کو، اپنے خاص بندے کو کوئی صفت عطا فرما دے۔ باقی اسماء حسنہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور میں یہ درخواست کروں گا آغا منہاج صاحب سے بھی کہ جہاں ہم اتنے وظائف ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے گزارش ہے کہ میں نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی تھی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اسماء حسنہ پڑھ کر دعا مانگ لی جائے، وہ دعا رد نہیں۔ بے شک، بالکل صحیح فرمایا۔ تو اسماء حسنہ اس میں اللہ کی ساری صفات موجود ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار الی آخرہ۔ تو ان ناموں کو پڑھنا، ایسے ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے جو نام ہیں ان کو پڑھنا، اس کے صدقے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ہر جگہ حاضر بھی ہیں، ہر جگہ ناظر بھی۔ درست عمران بھائی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، اور ہماری اوقات حیثیت ہی کیا کہ ہم اس پر سوال بھی اٹھا سکیں۔ اللہ رب العزت کی جو صفات ہے، اللہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، لیکن میں جو سوال کرنا چاہتی ہوں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت حاضر ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، اللہ تو ہمیں اس مقام پر بھی دیکھ رہا ہے جہاں ہم خود کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ ہمیں اس طرح بھی دیکھ رہا ہے جہاں ہم خود کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن پھر ہم اللہ رب العزت کو کیسے دیکھیں؟ ہر شے میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو میں اس چیز کو ذرا چاہ رہی ہوں کہ یہ میسج آج ناظرین تک پہنچے کہ ہم کیسے ایک چھوٹے چھوٹے ذرے میں بھی اللہ رب العزت کو دیکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا نازک، باریک، لطیف اور اہم سوال کیا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس پر جتنی گفتگو ہم کریں ہماری فکر کی وسعتوں میں اضافہ ہوگا، لیکن اس کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو حوالوں سے آپ دیکھیں، ایک اس کی ذات اور ایک اس کی صفات۔ ہمیں احادیث میں اس کی ذات پر غور کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ذات پر کیوں؟ اس کی ذات کو پہچاننا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم اپنی فکر، استعداد اور اپنی کیپیسٹی وائز اس مقام پر ہیں ہی نہیں کہ اللہ کی ذات میں سوچ کر ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ لیکن علامہ صاحب صرف آپ کی بات میں ہی میرا سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر قرآن پاک میں ہر جگہ تحقیق اور مشاہدے کی بات کی ہے۔ جی میں وہی آپ کو سوال ہی دے رہی تھی کہ پھر اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ جب میں نے چاہا کہ میری پہچان کی جائے تو میں نے دنیا کو تخلیق کیا۔ جی میں عرض کر رہا تھا نا، دو چیزیں، ایک اس کی ذات، چونکہ ہم خوگرے پیکرے محسوس ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں تو آنکھ سے دیکھتے ہیں، چکھتے ہیں تو زبان سے چکھتے ہیں، سنتے ہیں تو کان سے سنتے ہیں، اور کسی چیز کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھوں سے محسوس کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں یہ مادی ہیں، اللہ مادی نہیں ہے۔ درست۔ ان مادی چیزوں اور اسباب کے ذریعے سے غیر مادی چیزوں کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی؟ مثلا ہوا مادی ہے، اس لیے جب ہوا کے تھپیڑے لگتے ہیں تو آدمی محسوس کرتا ہے، لیکن عقل مادی نہیں ہے، عقل کو آپ ان حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات اس لیے اس مادے سے ماورا ہے۔ جب آپ اس کی صفات کی طرف آئیں گے، جیسے بھی مولانا نے فرمایا، اس کے جو اسماء اور صفات ہیں قرآن کریم میں یا احادیث میں 99 بیان ہوئے ہیں، لیکن جنگ بدر یا احد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا نازل ہوئی جس کو ہم دعائے جوشن کبیر کہتے ہیں، اور ہم رمضان المبارک میں عام طور پر یہ دعا پڑھتے بھی ہیں۔ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 1000 صفات کو بیان کیا گیا ہے، 1000 صفات کو، لیکن کیا ان 1000 صفات میں اللہ کی صفات ختم ہو گئیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے۔ جب انسان ان صفات کو پڑھتا ہے نا تو اس کے بعد انسان اپنے اندر ایک نئی چینجنگ اور نئی فیلنگ محسوس کرتا ہے، بالکل نئی دنیا محسوس کرتا ہے جب ان صفات کو پڑھتا ہے۔ اب آتے ہیں حاضر اور ناظر کے حوالے سے، یعنی یہاں سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ کی شناخت کا ذریعہ اس کے صفات ہیں،
ان صفات کے ذریعے سے ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق اللہ کی شناخت کر سکتے ہیں، اس کی ذات کے مطابق نہیں، اپنی کیپیسٹی کے مطابق جتنی ہماری ظرفیت اور ہمارا برتن ہے۔ اب جب آپ اس سے اگلے مرحلے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھیے گا، جیسے آپ نے ابھی ناظر اور حاضر ہونے کی بات کی، حاضر ہونا یعنی ہر جگہ اللہ ہے، اس کو کہتے ہیں حاضر۔ ناظر کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، یہ ناظر ہونا ہے۔ اب آپ حاضر اور ناظر کے معنی اگر دیکھیں تو اس اعتبار سے آپ یہ محسوس کریں گے کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کلام کیا اور اللہ نے کوہ طور سے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، تو حضرت موسیٰ کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ مولانا تشریف فرما ہے، عربی ادب کے کسی بھی ماہر سے آپ پوچھ لیں، وہ جب اس کی تشریح کرے گا تو کہے گا یہ جو لام اور نون ہے، لن ترانی، ترانی یعنی دیکھنے کے معنی میں، لن یعنی نہ، نہیں، یہ جو نہ ہے لن، یہ نفی ابد کے معنی میں ہے، یعنی قیامت آ جائے گی لیکن یہ کام ہو نہیں سکتا۔ تو اب چاہے یہ دنیا چاہے وہ دنیا، اللہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان آنکھوں سے دیدار ہو نہیں سکتا چونکہ ہم مادی ہیں۔ یہاں پر پھر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی وہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس رب کی کیسے عبادت کروں جس کو نہ دیکھوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اسی کی تشریح میں آگے آپ نے فرمایا کہ میں ان آنکھوں سے نہیں، ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں، دل کی آنکھوں سے۔ بالکل۔ اب جب آپ خود قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو کبھی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اب قرآن ہی میں دیکھیے کہ ان اللہ، وہ جو آیت ہے اس والی، اب آیت میرے ذہن سے اتر گئی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ لَا تُدْرِكُهُ، ہاں لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارَ، ابصار بصر کی جمع ہے، بصر آنکھ کے معنی میں ہے، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار، دیکھنا اور درک کرنے میں فرق ہے۔ ادراک کسی چیز کی تہ تک جا کر سمجھنے کے معنی میں ہے۔ کوئی آنکھ چاہے کہیں ہو، کسی کی ہو، اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے اور اس سے واقف ہے۔ یعنی ایک اس آیت میں اور ایک اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے ان آنکھوں سے، ہاں ادراک کر سکتے ہیں دل کی نورانیت کے ذریعے سے۔ درست، اور پھر اسی لیے آپ روحانیت کے اس لیول پر، اس درجے پر پہنچ جائیں کہ اللہ رب العزت کو دل کی آنکھ سے آپ دیکھ سکیں۔ اب آپ جب اسی دنیا کے اندر یہ جو اللہ کی قدرت کے، تخلیق کے، فیض کے مظاہر ہیں، ان میں آپ کسی ایک چیز پر بھی غور کریں، اللہ نظر آتا ہے۔ آپ یہاں جو اس اسٹوڈیو میں یہ جو آپ کی لائٹنگ ہے، لائٹنگ دیکھ کے آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کوئی ہے جس نے یہ لائٹنگ کی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اچانک آ گئے ہو اور آپ نے دیکھا بھی یہ سب کچھ خود بخود زمین سے اگ آیا اور یہ بن گیا، نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ایک میز اگر تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہو تو فوراً آپ کہتے ہیں کسی نے ہٹائی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا پیچیدہ عالم جس کے ابھی ایک ذرے کا علم بھی انسان حاصل نہیں کر پایا اور اس کی گہرائیوں میں جا نہیں سکا، ابھی صرف یہ جو 5 فٹ 5.5 فٹ کا بدن ہے، اس بدن کے اسرار و رموز انسان پر ابھی واضح نہیں ہے، چہ جائے کہ اس پورے عالم کے اسرار و رموز اس پر واضح ہو۔ جہاں انسان اتنا کمزور ہے کہ اپنے اس 5.5 فٹ کے بدن کے اسرار و رموز سمجھنے سے اب بھی قاصر ہے، جب وہ چاند پر پہنچ چکا ہے، سیاروں کی سیر کر چکا ہے، تو پھر وہ اس کائنات کے خالق کی ذات کا ادراک کر سکے، کیسے ممکن ہے؟ تو اب ہم کیسے پہچانیں گے رب کو؟ اس کی صفات کے ذریعے سے، اس کی تخلیق کے ذریعے سے۔ جب ہم ارد گرد دیکھیں گے تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا یہ سارا عالم جو کہ اتنے نظم کے ساتھ ہے، کہیں بے نظمی نہیں ہے اللہ کے اس نظام میں۔ آپ دیکھیں، آپ یہاں پر
رمضان ٹرانسمیشن کرتی ہیں تو اس رمضان ٹرانسمیشن کو ایک ترتیب سے کرتی ہیں. ایک ٹائم پہ شروع ہوتا ہے, ایک ٹائم پہ ختم ہوتا ہے, ٹائم دیکھا جاتا ہے, اور ہر کام کے لیے 2-3 بندوں کی ٹیم موجود ہے اور وہ منظم کرتے ہیں, کہیں تھوڑا سا اونچ نیچ نہ ہو جائے. ایسا ہی ہے یہ پورا نظام خلقت, جس نظم کے ساتھ رواں دواں ہے. اس پورے نظام خلقت کے پیچھے کوئی عقل نہ ہو, کوئی تدبیر نہ ہو, کوئی ذات نہ ہو, کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس میں عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو. ورنہ اگر عقل ہے تو ہر عاقل آدمی, چاہے موحد ہو یا نہ ہو, مسلمان ہو یا نہ ہو, اس کی عقل اس کا سب سے بڑا رہنما ہے. اور عقل کہتی ہے کہ اس پورے عالم کی تدبیر کے پیچھے ایسی مدبر ہستی ہے جس کی تدبیر میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں کر سکتا. اب جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے اللہ کے حاضر ہونے کو, ناظر ہونے کو, تو آپ محسوس کریں گے یہ جو ابھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ ابھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, کیا آپ کو معلوم ہے کہ صرف 10 سیکنڈ بعد آپ کیا سوچیں گی؟ کرنا دور کی بات ہے, سوچیں گی کہ آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ نہیں, آپ کو بھی نہیں معلوم, مجھے بھی نہیں معلوم. میں 5 منٹ بعد کیا بات کر رہا ہوں گا, میری زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہوگا, مجھے نہیں معلوم. جہاں آدمی اتنا مجبور ہے کہ اس کو اپنے بارے میں اور اپنے فعل کے بارے میں مستقبل کے اگلے 5 منٹ کا علم نہیں ہے, تو وہ خود بخود اپنے عجز, اپنی ناتوانی اور اپنی کمزوری کو محسوس کرتا ہے, اور پھر اس قدرت مند رب کے وجود کا اعتراف کرتا ہے. بالکل درست. اور آپ نے جو خوبصورت بات کر کے اس ٹاپک کو پہلے ہی سوال میں کھول کر رکھ دیا نا, کہ دل کی آنکھ جس سے اللہ رب العزت کو دیکھا جا سکتا ہے, محسوس کیا جاتا ہے, اور پھر ایک ایک شے میں ہمیں اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہم بات کر رہے ہیں, ہاتھ ہلا رہے ہیں, چل پھر رہے ہیں, سب ہر ایک مقام پر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا معلوم ہوتا ہے, پتہ دیتی ہے. عمران بھائی, اس میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا. قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تشریح میں مفسرین نے لکھی ہے کہ محسوس کرنے کے اعتبار سے قرآن پاک کی آیت اکثر ہم سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, کہ جو ہماری راہ میں اپنے آپ کو کھپائیں گے, جہاد کریں گے, تبلیغ کریں گے, اپنی جان و مال کو لٹائیں گے, ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے. آخر میں فرمایا وان اللہ لمع المحسنین, ہم محسنین کے ساتھ ہیں. یہاں لمع المجاہدین نہیں فرمایا. محسنین کی تشریح, صفت احسان کی تشریح جو مفسرین نے فرمائی ہے, وہ یہی جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ محسوس کرنا. جیسے آپ نے بھی سوال کیا کہ کیسے ہم محسوس کریں گے, تو اس کی تشریح میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اگر یہ صفت حاصل نہیں ہوتی تو کم از کم اتنی صفت تو حاصل ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ ناظری, اللہ میرا ناظر ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کم از کم اتنا تو حاصل کرو. ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے اس کی تشریح میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا. فرمانے لگے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت, نماز نہیں خالی, مسلمان کی عبادت 24 گھنٹے چلتی ہے. ہمارا کھانا پینا, وہ غالباً قبلہ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ 24 گھنٹے عبادت کیسے کرتے ہیں, تو فرمایا کہ ہم ہر کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں کرتے ہیں, تو ہمارے 24 گھنٹے ہی عبادت ہے. تو اس میں 24 گھنٹے حکم کیا دیا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت یوں کرو, 24 گھنٹے یوں گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن, اگر تمہیں یہ صفت نصیب نہیں ہوتی, اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ اگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں یہ صفت اگر نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم اتنا تو اللہ سے مانگو کہ تمہیں وہ یہ صفت عطا فرما دے فإنہ یراک, کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ صفت ہمیں چلتے پھرتے, جو بندہ اس صفت کو بار بار تذکرہ کرے گا کہ میرا اللہ حاضر ہے, میرا اللہ ناظر ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, تو اللہ کی قسم آج کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی, کتنا محتاط ہم گفتگو کرتے ہیں. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, اور چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہو تو ہم گھبراتے ہیں, چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے. کاش کہ ہمیں یہ صفت اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو رب کعبہ کی قسم
ہر قسم کے گناہوں سے ہم پاک اور صاف ہو جائیں۔ آپ نے بڑا اچھا موضوع ماشاءاللہ لے کر آئے، سابقہ دنوں کی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے کہ جس کی امت کو ضرورت ہے۔ آج ہر چیز سے ڈرا جا رہا ہے، لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرا ہی نہیں جا رہا۔ فرمایا جو رب سے ڈرتا ہے ہر شے اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر شے اسے ڈراتی ہے۔ آج اللہ کے حاضر ناظر ہونے کی چونکہ صفت دل میں اتری ہوئی نہیں ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ موجود ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ ہر کام کرنے سے پہلے 20 دفعہ سوچے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں۔ اس لیے اس صفت کو بار بار مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اس وظیفے کو ضرور کیا کرو اللہ، اور فرماتے تھے کہ تمہیں اللہ اس کی برکت سے وہ برکتیں عطا فرمائے گا کہ تمہاری سوچ ہوگی اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناصری، اللہ ناظری، اللہ معیہ، کہ اللہ میرا حفاظت کرنے والا ہے، اللہ میری نصرت کرنے والا ہے، اللہ مجھے دیکھنے والا ہے۔ یعنی حاضر و ناظر، یہ ناظری بھی لفظ بیچ میں لایا گیا، اور اللہ معیہ، اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ جیسے چھوٹے بچے کو یہ تصور ہوتا ہے، باپ کے ساتھ جاتا ہے کہ میرے بابا میرے ساتھ ہیں، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ عمران بھائی مجھے اندازہ ہے کیونکہ آپ ہمیں آغاز سے پہلے ہی آج کہہ چکے ہیں کہ آپ نے جانا ہے، آپ کی فیملی کے ساتھ بھی آپ کی کمٹمنٹ ہے۔ میں بس ایک چھوٹا سا سوال آپ سے اور کر رہی ہوں، پھر میں آغا بھائی کی جانب جاؤں گی۔ مجھے بتائیے کہ اب جب اللہ رب العزت کا عذاب ہم پر نازل ہوتا ہے، ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، عذاب تو خیر جو اللہ رب العزت کا عذاب ہے اور جس کا آج ہم انشاءاللہ قصص الانبیاء میں بھی تذکرہ کریں گے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو وہ جو اللہ رب العزت کے عذاب کی ہم بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو ہم اپنے اوپر عذاب کہہ لیتے ہیں، جو مالک کی آزمائش ہوتی ہے، جب وہ ہم پر آتی ہے، جب وہ پریشانی ہم پر آتی ہے، تو فوری طور پر ہم کہتے ہیں یا اللہ اپنے عذاب سے بچا لے، اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ غفار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ کو غصہ آ گیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ جب ہم کسی پریشانی میں اللہ کی صفات کو فوری طور پر یاد کرتے ہیں، تو ہم کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے یہ کیوں یاد نہیں کر لیتے کہ اللہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے؟ ان خلوت کے مقام پر کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور ہم کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد ہیں، کیونکہ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ انسان کو اگر جاننا ہو تو اسے تنہائی میں چھوڑ دیا جائے اور معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کردار کیا ہے۔ اور علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اگر ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چل جائے تو ہم سب کے سب بے لباس ہو جائیں، ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہیں، کیا فرمایا دفن کرنا چھوڑ دیں۔ جی تو وہی بات میں آپ سے یہی کر رہی ہوں کہ جب ہم یہ چیز سوچتے کیوں نہیں، کسی آزمائش سے پہلے ہی ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ کیا استغفر اللہ، کیا دل مردہ ہو چکا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں کہ اللہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے، ہماری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے رب ذوالجلال۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ گناہوں کی نحوست نے دلوں پہ زنگ لگا دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی کے لگنے سے، ایسے دلوں کو بھی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے محبوب علیہ السلام وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اس کا جلا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اس کو درست کرنے کا؟ تو آپ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ دو چیزیں تمہیں اللہ کے حاضر اور ناظر ہونے کی حقیقت عطا فرمائیں گے اور تمہیں قوت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ امی جان کو کوئی ایسا عمل بھی ہے، یہ اللہ کے محبوب سے سوال کر رہی ہیں امی جان، کہ انسان شہید نہ ہو اور شہادت شہداء کے قدموں میں اس کو بھی جگہ مل جائے، شہداء کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ موت کو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ یاد کرے گا، یا پورے دن میں 25 مرتبہ کہ اے اللہ میرے موت میں بھی برکت دے اور موت کے بعد والی زندگی میں بھی برکت دے، کیونکہ میں نے وہاں تیرے پاس حاضر ہونا ہے اور تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی حقیقت عطا فرما دے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شہداء والی وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ تو ایک تو یہ چیز، اور دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کی تلاوت، یہ ہم کرتے رہیں گے تو ان آزمائشوں سے ہم بچتے رہیں گے۔ اور وہی والی بات کہ جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا، جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نہیں سوچتے کہ میری اپنی طرف سے کیا عذاب آ گیا، یہ ہماری اپنی ہی کوتاہیوں کی قرآن پاک کی آیت ہے بالکل واضح، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبت بھی تم تک آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی نحوست ہے۔
بلکہ سورۃ الروم میں اللہ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پوری کائنات کے اندر جتنے بھی فساد برپا ہو رہے ہیں وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی تو کمائی ہے۔ قابیل نے جب قتل کیا حابیل علیہ السلام کو جو ہدایت پر تھے، تو پوری کائنات میں تفسیر جلالن میں لکھا ہے کوئی ایک کانٹا بھی نہیں تھا، ایک کانٹا بھی، پوری کائنات میں کڑوا پانی نہیں تھا، اور ہر چیز ایک دوسرے سے محفوظ تھی۔ ایسے ہی جب اچھے حکمران آتے ہیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو پوری دنیا کے اندر امن کا نظام قائم جب ہو گیا، تو ایک آدمی کے بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے بکری کو جب لے گیا تو وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ پوچھا یار تیرے پاس اتنی ہزاروں بکریاں، تو کیوں رو رہا ہے ایک بکری کے جانے پہ؟ تو روٹین کی چیز ہے۔ کہا نا میں بکری کے جانے پہ نہیں رو رہا، یہ پکی بات ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کی حکومت ہو ایسے عادل انسان کی، اور بیڑیا بکری کو کھا جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج ہمارے اوپر جو آزمائشیں آ رہی ہیں وہی والی بات کہ اس وقت ہم جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تصور نہیں کرتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے۔ جب آزمائشیں آ جاتے ہیں تو اس کو عذاب کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج ہم جیسے کل ہم نے غیبت سے سب نے توبہ کی، اور مجھے بڑے میسیجز آئے دوست احباب کے کہ آپ بڑا اچھا، ہماری جو بہن ہیں فہیم بھائی بڑا اچھا پروگرام لے کے چل رہے ہیں لوگوں کو توبہ۔ تو آج ہم کم از کم اس چیز سے توبہ کریں کہ جو ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، آج کے بعد ہم نے کسی سے نہیں ڈرنا، ادب ہارے کا کرنا ہے، ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اور یہ تصور باندھنا، نہ کیمرے سے ڈرنا ہے نہ کسی ادارے سے ڈرنا ہے، ہم نے ڈرنا ہے تو اللہ سے، کیونکہ ادارے تو ہر جگہ موجود نہیں ہیں لیکن وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اور جب آپ اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو باقی سارے جو ڈر ہوتے ہیں وہ پھر اللہ اپنی ذمہ پہ لے لیتا ہے۔ جی اس پر چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ ایک دفعہ صحابہ کی ایک جماعت جا رہی تھی، کچھ صحابہ کرام تھے، تو راستے میں ایک چرواہا ملا اور اس کو کہا کہ بکری کا بچہ کا دودھ ہمیں یہاں کم از کم دے دو۔ دودھ دیا تو کہا ایک بکرا، ایک جانور ہمارے لیے ذبح بھی کر لو، تو کہنے لگا مالک نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو آگے سے فرمانے لگے کہ مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ مالک نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ، یہ ایک چرواہے کی سوچ تھی۔ دعا کریں کہ اللہ یہ سوچ ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ عطا فرمائے، عوام کو بھی عطا فرمائے، پڑھے لکھوں کو بھی عطا فرمائے۔ علامہ صاحب بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات فرما رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ آج ہم باتوں کی حد تک جو بھی موضوع دے دیں، میں 10 گھنٹے کہیں گے آپ اس بات پہ گفتگو کر لوں گا عملی طور پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے عمل عطا فرمائے۔ بالکل، کیونکہ اب اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اور میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ کو ہم آج انشاءاللہ جلدی آپ کو ہم رخصت کر دیں گے، لیکن کل انشاءاللہ آپ سے ہم دعا کروائیں گے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آغا بھائی آپ کی جانب آ رہی ہیں، اور اسی اسنا میں میرے کو اینکر فہیم آپ بھی واپس آ چکے ہیں، جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ، ٹائم آپ نے لگا دیا، علماء کرام کی زبردست گفتگو یہاں پر چل رہی تھی۔ میں آج بڑا ہی شرمندہ ہوں اس بارے میں، آپ سے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ علامہ صاحب عمران بھائی جا چکے ہیں، ورنہ ان سے بھی معذرت میں نے راستے میں خیر کر لی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وقت بڑا ہی قلیل ہوتا ہے، تو کچھ ایسے ضروری کام بھی ہو جاتے ہیں، یہ دیگر ذمہ داریاں بھی ادارے نے دی ہوئی ہیں، تو ان کی وجہ سے کبھی کبھار جو ہے وہ چھوٹا موٹا ایک وقفہ بن جاتا ہے۔ لیکن میں اب الحمدللہ یہ جو ٹاپک ہمارا آج کا ہے بڑا ہی خوبصورت ہے، میں نے سوچا تھا کہ بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن یقیناً کرن نے اسے مجھ سے بھی بہتر طریقے سے سر انجام دے دیا ہوگا۔ لیکن بالکل اس کم وقت میں ہم نے آپ کی کمی کو ضرور محسوس بہت کیا ہے۔ شکریہ، بہت آپ کی شکریہ۔ جانب آغا بھائی کیونکہ آغا بھائی ہمیشہ ناراض ہوتے ہیں، میرے پاس آتی ہی نہیں ہیں، دیر کر دیتی ہیں، تو میں ہی شروع کرتی ہوں۔ آغا بھائی صدیق صاحب کا میسج ہے، نور بی بی ان کی والدہ کا نام ہے، یہ کہہ رہے ہیں دعا کی قبولیت کا وظیفہ بتا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت کے سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ ہے کہ دل سے دعا مانگی جائے، پروردگار کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، ہماری شریعت مطہرہ میں بھی ہے، کبھی بھی بے رغبتی کے ساتھ دعا مت مانگا کرو۔ دعا ہمیشہ رغبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ جب بھی ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کرنی ہے۔ تو کوئی بھی دعا بغیر درود پاک کے مقبول نہیں ہوتی، ہر دعا کے آگے اور پیچھے درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ اچھا، دعا کی قبول نہ ہونے کے پیچھے رزق حلال کا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر انوالو ہوتا ہے۔ کیا ہماری رزق حلال، کیا ہماری آمدنی کے ذرائع جو ہیں وہ جائز ہیں؟ تو 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی ہر نماز کے بعد
11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और कसरत के साथ, मतलब आंखें बंद करके, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या करीम, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या करीम, ये पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दिल से जैसे कुदरत को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए, अपनी जायज़ मामलात को, जायज़ दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मनवाने के लिए अपनी आँखों के अंदर आंसू भी लाने चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। और दुआ की कबूलियत के 3 दर्जे हैं। पहला ये कि जब आपने जिस वक्त जो दुआ मांगी वो कबूल हो गई। नंबर 2, कोई बहुत बड़ी मुसीबत, कोई परेशानी आने वाली थी, वो टल गई। और तीसरी ये कि बरोज़े महशर के लिए, आखिरत के लिए आपकी तमाम दुआएं जो हैं वो स्टोर कर दी गई, कि जब मरने के बाद, जब वहाँ पहुँच के जब नेकियों के अंबार देखेगा तो वो पूछेगा या रब्बुल आलमीन ये किसके हैं? तो फरमाया जाएगा कि जो दुआएं तुमने मुझसे दुनिया में मांगी वो मैंने तुम्हें उस वक्त अता नहीं की, वो मैंने यहाँ के लिए स्टोर कर दी, ज़ख़ीरा कर दी। तो कहेगा काश कि मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई हो, यहाँ के लिए सारी दुआएं मेरी यहाँ यहाँ की के बात थी। लिए। बड़ी ज़बरदस्त, बेहतरीन। आगा साहब ने बात करी, दुआ की बात आप कर रहे हैं। दुआ के लिए अल्लामा साहब मैं आपकी रहनुमाई चाहूँगा। कुछ ऐसी सोचें मौजूद हैं माशरे में, जैसे हम कोई बात कर देते हैं और वो फ़ौरन कबूल हो जाती है, तो हम कहते हैं अरे काश ये मांग लिया होता, अरे काश घर मांग लिया होता, काश दौलत मांग ली होती। एक तो ये अकीदा क्या रखना दुरुस्त है। दूसरा ये है कि टूटते तारे को कहते हैं, उसको देख के कोई दुआ मांगो तो कबूल हो जाती है। पूरी पूरी रात लोगों को मैंने देखा है कि जो छतों पर बैठे हुए सिर्फ टूटता तारा जो है वो तलाश करते रहते हैं। ये किस किस्म के अकायद जो हैं वो बनाए हुए? शरीयत में इसकी गुंजाइश है? कुरान करीम में बिल्कुल वाज़ेह अंदाज़ में एक जुमला इरशाद फरमाया, कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। ये रसूल इनसे कह दीजिए अगर इनकी दुआएं ना होती तो मैं इनकी कोई बात ना मानता। यानी दुआ अल्लाह से बात मनवाने का ज़रिया है, अल्लाह की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने का ज़रिया है। दूसरी आयत उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम लोग मुझसे मांगो मैं कबूल करूँगा। तीसरी आयत खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी इन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दान। ये लोग आपसे मेरे बारे में पूछते हैं तो इनसे कह दीजिए कि इन्नी करीब हूँ, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। उजीबु मान लेता हूँ, कबूल कर लेता हूँ। जब कभी तुम दुआ मांगते हो अल्लाह की तरफ से दुआ का हुक्म भी है और इजाबत का वादा भी है। अब अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो अगर कोई बात करे और कोई दावत दे तो उससे अल्लाह की ज़ात पीछे नहीं हटती। अब सवाल ये है कि फिर दुआ कबूल क्यों नहीं होती? ये जो इस तरह की मुनहरिफाना अफकार और बातें ना, इनका दीन से ताल्लुक़ नहीं है। इन सितारे को देख के आप दुआ कर लें और ये कर लें, नहीं, उनका दीन से ताल्लुक़ नहीं है। दीन ने जो हमें बताया वो ये है कि दुआ की इजाबत की कुछ शराइत हैं, प्रोटोकॉल के साथ उन शराइत को आप पेश नज़र रखें। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो दुआओं को कबूल होने से रोकते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो बलाओं के नुज़ूल का बायस बनते हैं, कुछ दुआ ऐसे हैं जो दिल की स्याही का बायस बनते हैं, कुछ आमाल गुनाह, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो इंसान के अंदर की दुनिया को तारीक कर देते हैं। हम जब दुआए कुमैल, जिसको दुआए खिज़र भी कहा जाता है, अमीरुल मोमिनीन की तालीम करदा दुआ है, वहाँ पर देखते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लियज़्ज़ुनूब अल्लती तहत कुल्ल इसम, जो हमारी मासूमियत को हमसे छीन ले वो गुनाह हमें बख्श दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लियज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़म, जो हम पर मुश्किलात नाजिल करें उन गुनाहों को हमें बख्श दे। यानी गुनाह मुश्किलात के नुज़ूल का बायस बनते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लियज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, बला नाजिल करने के कुछ आमाल बायस बनते हैं, उन आमाल और उन गुनाहों को हमें बख्श दे। यानी आपको ये देखना है कि वो कौन से उमूर मेरी ज़िंदगी में हैं जिनकी वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं होती, और न सिर्फ दुआ कबूल नहीं होती, मैं हर रोज़ अल्लाह से दूर तर होता चला जाता हूँ और मुश्किलात का शिकार होता चला जाता हूँ। इसमें जैसे अभी मिनहाज भाई ने इशारा किया, सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस ज़बान से आप दुआ मांगते हैं वो ज़बान पाक तो हो। बेशक, अगर वो ज़बान ही पाक ना हो तो कैसे दुआ होगी? आप दूसरों को 10 गालियां देते हैं और इधर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, आपकी ज़बान आलूदा है भाई। आप लोगों की ग़ीबत करते हैं, इधर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, आपकी ज़बान आलूदा है। आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इधर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, आपकी ज़बान आलूदा है। जब ज़बान आलूदा हो तो आलूदा ज़बान से की गई दुआ कबूल नहीं होती। दूसरी बात, आपका वजूद तो पाक हो,
آپ کے وجود کے اندر حرام، کرپشن، رشوت، چور بازاری اور مہنگائی وغیرہ سے آئی ہوئی دولت سے آپ نے افطار بھی کیا، سحری بھی کھائی، اپنا پیٹ بھی بھرا، بچوں کا پیٹ بھی بھرا، اندر گیا لقمہ حرام۔ جب اندر لقمہ حرام گیا تو اس لقمہ حرام کے بعد آپ اگر اللہ سے دعا مانگنا چاہیں گے تو وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ اندر جو حرام بھرا ہوا ہے۔ بے شک۔ تو اس کا مطلب ہے وہ تمام چیزیں جو انسان کو اس عمل میں اللہ سے دور کرتی ہیں، ان سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے جب خود کہا ہے ادعونی، مانگو مجھ سے، استجب لکم، میں مان لوں گا، میں قبول کر لوں گا، تو اللہ اپنے وعدے کا پکا ہے۔ اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا سچا اور پکا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں، بے شک کوئی نہیں۔ یعنی کہ اگر آپ اس طریقہ کار پر نہیں چلیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو پھر آپ کے کچھ مانگنے یا نہ مانگنے سے فرق نہیں پڑتا ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اچھا، ایک وظیفہ اور آیا ہوا ہے آغا بھائی آپ کے لیے کہ فرقان صاحب ہیں، رضیہ ان کی والدہ کا نام ہے، کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ سوال یہ کر رہے ہیں دشمن پر غلبہ کیسے پایا جائے، وظیفہ دیں۔ آپ وظیفہ دے دیجیے گا، میں مشورہ دے دیتا ہوں جی، درگزر کر دیں، کیونکہ یہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ مولا کائنات نے بھی یہی کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا، سب کی طرف سے یہی ملا ہے، درگزر کر دیں، باقی وظیفہ لے لیجیے۔ دشمن کو دیکھو زیر تو لو پورا انتقام، اور پورا انتقام تو درگزر میں ہے۔ کیا خوبصورت۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے دشمن کو دوست بنا لیجئے، اس کو اپنا ہمدرد بنا لیجئے۔ اس سے اگر آپ کی دشمنی ہے اور آپ کے تعلقات اس سے خراب ہیں تو اس تعلقات کو استوار کرنے کی، ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ پہل کر لیں گے تو زیادہ ثواب آپ کو ملنا ہے۔ دیکھیں، اگر اس کے اندر واقعی وہ شخص اگر غلط ہے اور آپ کا جھک جانا واقعی غلط ثابت ہوگا تو اس میں تو میں نہیں کلام کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں دشمنیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، جہاں پہ تعلقات خراب ہیں، ملنا جلنا بند ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ درست ہو جائیں۔ اور آپ ربی انی مغلوب فانتصر، یہ آپ عشاء کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھیں، ربی انی مغلوب فانتصر، قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی دشمنیاں ہیں وہ دوستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جو دوستیاں ہیں وہ ہمدردیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور نمازوں کی پابندی وہ وظیفہ ہے، باوضو رہنا، وہ دیکھیں باوضو رہنا جو ہے وہ ہتھیار ہے۔ جو شخص باوضو رہتا ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ وہ ایک بختر بند گاڑی کے اندر گھومتا ہے۔ بے شک۔ آپ کا کوئی بھی دشمن بال بھی باقا نہیں کر سکتا اگر آپ باوضو ہیں، اگر آپ پاک صاف ہیں، آپ نے غسل کو ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا آپ کی زبان جو ہے وہ کسی بہتان، کسی غیبت، کسی چغلی، کسی وعدہ خلافی سے پاک ہے، لب پر ہر وقت کلمہ طیبہ اور استغفار ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، افضل الذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک اور استغفر اللہ، یہ تو ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے۔ تو یہ اپنے لبوں کو، اپنی زبان کو درود پاک میں، کلمہ طیبہ اور استغفار میں بھگو کے رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا فرشتوں کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا۔ گھر سے جب بھی نکلیں آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں۔ دیکھیں، گھر سے نکلنے کا بھی ایک وظیفہ ہے، آپ گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ آپ جب تک اپنے گھر میں واپس نہیں آ جاتے آپ بھی پروٹیکشن شیلڈ رہے گی، الحمدللہ جی بالکل رہے گی۔ باوضو اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور یہ وظیفہ کر کے نکلتے ہیں تو جب تک آپ اپنے گھر میں نہیں لوٹیں گے آپ کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ جس کام سے جائیں گے انشاءاللہ وہ کام بھی ہوگا، اگر وہ کام جائز ہوا تو انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اچھا آغا بھائی، یہ بڑی آپ نے کلیئر بات کی، کیونکہ ہم بار بار اس کا تذکرہ تو کرتے ہیں، بار بار اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ جی صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ہم اس طہارت کو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا چہرہ صاف کر لیا، ہم نے بہتر طریقے سے غسل کر لیا، بس یہ ہے طہارت، یہ ہے صفائی۔ جی نہیں، وہ دل کی صفائی، وہ قلب کی نظر کی صفائی صفائی، بہت ضروری قلب ہے۔ کی صفائی، یہ سب کچھ پھر بنتا ہے ایمان، اچھا، نصف ایمان۔ دل کی صفائی جو ہے نا، یہ آپ اللہ کے ذکر میں لگے رہے نا ہو جاتا تو آپ کو دنیا کی فکر ہی نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی کیا سوچ رہا ہے، آپ کو کسی نے آپ کے بارے میں کیا کہہ دیا، کوئی آپ کو اس دن کیا کمنٹس کر رہا تھا، آپ کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی۔ جب انسان کا قلب جاری ہو جائے، آپ ہر وقت اپنے دل میں درود پاک استغفار کا ورد رکھیں۔ دیکھیں، سب سے بہترین وظیفوں میں وظیفہ جو ہے نا، جو رمضان شریف میں بھی اس وقت ہمیں کرنا چاہیے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ،
نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا درود پاک. اور استغفار ہمارے رسول اللہ دن میں 70 اور 100 مرتبہ روایتوں میں آیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، جن سے کبھی کوئی گناہ اور لغزش ہونے کا تصور ہی نہیں. انبیاء تو ویسی ان چیزوں سے پاک ہیں، وہی ہمیں تعلیم دی گئی کے لیے. بے شک. تو یہ کہ افضل الذکر ہے، یہ تمام دن کثرت سے کریں. دشمن انشاءاللہ آپ کا بال باقی نہیں کر سکتا، آپ کے بارے میں وہ برا سوچے گا تو اس کے ساتھ برا ہو جائے گا. آغا بھائی کے ساتھ تھوڑی سی آغاز میں زیادتی ہوئی ہے کہ میں ان کی طرف آ نہیں سکی، تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ دوسرا سوال بھی ان سے پوچھ لیں، پھر علامہ صاحب. بے شک بے شک. علامہ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. دیکھیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ساری زیادتیاں جو ہیں وہ بالکل بہت خوش دلی کے ساتھ برداشت. اچھا جی، بہت شکریہ. یہ سب چلتا رہتا ہے. اچھا، ہر وقت دل میں انجانا خوف رہتا ہے، نیند نہیں آتی ہے. عادل صاحب جو ہیں وہ لاہور سے سوال کر رہے ہیں. والدہ محترمہ کا نام کنیز انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہے. یعنی کچھ ڈر ڈر سا لگا رہتا ہے، وہم گمان کسی چیز کا. آج کل تو ہر ایک کو ڈر لگا ہوا ہے. یہ جو حالات، جو معاملات اس وقت پوری دنیا میں چل رہے ہیں نا، تو ہر شخص کا دل ڈرا ہوا ہے، ہر شخص خوف کا شکار ہے، ہر شخص پریشان ہے. ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو صبح کے وقت اگر مثال کے طور پہ سحری کر لیتے ہیں نا تو ان کے پاس افطار نہیں ہے. تو ہمیں تو سب سے پہلے نا، میں آپ کو یہ اس کا وظیفہ بتانے سے پہلے ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو ہم سب پہ اس وقت واجب ہے کرنا. خدا کا واسطہ سفید پوش لوگوں کے گھروں میں پہنچ جائیے افطار اور سحری لے کر. خدا کا واسطہ جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے مانگ نہیں سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گھر میں آج سحری نہیں ہے، ہمارے گھر میں آج افطار نہیں ہے، ہمارے بچوں نے آج دودھ نہیں پیا، ہمارے گھر میں آج کھانا نہیں پکا، ہمارے گھر میں آج روٹی نہیں ہے. خدا کا واسطہ ان کے گھر میں. اور ہم جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے. ہم بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ وہ کون لوگ. دیکھیں آپ ان کے گھر میں گوشت نہیں پہنچا سکتے نا، آپ ان کے گھر میں آٹا اتنی وافر مقدار میں چائے کی پتی اور سوکھے دودھ کے ساتھ پہنچا دیں کہ وہ اپنی سحر و افطار میں کم سے کم پراٹھے اور چائے تو کھا سکے نا. یہ تو اس وقت تو سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے نا. تمام وظیفوں سے افضل وظیفہ یہی ہے کہ آپ کسی کو پیٹ بھر کر سحری اور افطاری کرا دیں تاکہ وہ اپنا روزہ گزار سکے. تو آپ خدا کا واسطہ ان کے گھروں میں چلے جائیں. ان کا دل اس وجہ سے سہما ہوا ہے، وہ دشمن پہ الزام لگا رہے ہیں. اور آغا بھائی اس کو ہم اس دوسرے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا حیثیت اور اوقات کہ ہم اپنے سامان میں سے کسی کو نظر کریں یا کسی کو کچھ دیں. اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. یہ تو اللہ ہمیں وسیلہ بنا رہا ہے. اور اگر ہم صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی کسی کی اس صورتحال میں بھی مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم یہ کچھ نہیں کریں، بلکہ اللہ شاید ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ہمارے مال میں سے ہمیں دینے کی توفیق ہی نہیں دے رہا. تو یہ سوال ہے. سورہ فیل عشاء کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں. وہ لوگ جن کو واقعی ان باتوں سے سورہ فیل 41 ٹائمز 41 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. انشاءاللہ یہ جو وہم ہے، یہ جو انجانے سے خوف ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے دل و دماغ سے بالکل غائب ہو جائیں گے. لیکن جو سب سے پھر وہی اسی وظیفے کی طرف آتا ہوں کہ آج کل ہمارے دلوں میں جو خوف ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کسی نے کچھ کرا دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے راشن کے ڈبے خالی ہو گئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری گاڑیوں میں پیٹرول نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری جیبوں میں پیسے نہیں ہیں. اور یہاں پہ نہیں، پوری دنیا میں یہی حال ہے. تو ہمیں اس وقت یہ جو موقع میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ مواقع بار بار زندگی میں نہیں آتے. بہت مشکل وقت ہے پوری دنیا کے لیے، لیکن اسی اپرچونٹی سے فائدہ بھی ہم نہیں اٹھانا ہے. کیونکہ یہ وقت انشاءاللہ بار بار زندگی میں نہیں آئے گا. ویکسین بن جائے گی، انشاءاللہ یہ مسائل زندگی سے نکل جائیں گے. لیکن یہ ٹائم اس وقت لوگوں کے گھروں میں، سفید پوش لوگوں کے گھروں میں، جن گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جب بہت سارے ایسے بچے ہیں جن گھروں میں جو دودھ پیتے بچے ہیں اور ان کے دودھ کے ڈبوں کا بندوبست نہیں ہے، تو ہمیں اس وقت سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھنا. بالکل آپ نے سورہ فیل کے بارے میں کہا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ سورہ فیل ہی اپنے آپ کے اندر اگر آپ کو کہیں خوف آتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو وہ فوراً طور پر پڑھ لیا جائے اور دل میں سکون بھی وہیں مجھ سے محسوس بے شک آئے گا. کیونکہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فیل جو ہے یہ آپ نے گھر کی حفاظت کے لیے ہی تو یہ اس کی تعلیم فرمائی. دیکھیں قرآن پاک میں تمام وظائف، تمام سورہ، ہر مسئلے کا ہی حل ہے. ہر مسئلے کا حل ہے. ہر مسئلے کا حل. آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت بھی 786 مرتبہ پڑھ کے بھی اللہ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ وہ یہی کام کرے گی. مین چیز وظائف نہیں ہے، مین چیز ہے کہ عقیدہ، کہ میں مانگ رہا ہوں اللہ سے. نیت، اعتقاد. کتاب میرے اللہ کی، نام میرے اللہ کا، درود میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا. میری کیا اوقات، میں نے مانگنا ہے رب سے، انہوں نے مجھے عطا فرمانا ہے. میں نہیں مانگوں گا وہ تب بھی مجھے عطا فرمانے پر قادر ہے. مگر وہ فرماتے ہیں، ابھی علامہ نے فرمایا نا کہ ادعونی استجب لکم، قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول فرماتا ہوں. بے شک بالکل درست. اور سب سے زیادہ جو بہترین
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا پسند ہے وہ ہے عافیت، کیونکہ عافیت میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر صرف عافیت مانگنا شروع کر دیجئے، صرف عافیت کا سوال شروع کر دیجئے۔ عافیت میں آپ کی بھوک، آپ کے کپڑے، آپ کی روزی، آپ کے بہنوں کے گھر میں شادی، آپ کے بچوں کی پرورش، آپ کے ماں باپ کی بیماری، آپ کے ہسپتال کے خرچے، آپ کی بیوی، آپ کے تمام اہل و عیال، آپ کے تمام مسائل عافیت میں آ جاتے ہیں۔ کمپلیٹ پیکج جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ عافیت مانگ لیں تو ساری چیزیں جو آپ کو مل جاتی ہیں۔ علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ آغا بھائی نے بھی کر دی اور کرن نے بھی اسے بڑے اچھے انداز سے بڑھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے دیا ہے۔ ہمیں تو یہی تعلیم فرمائی گئی ہے کہ کل کی فکر مت کرو، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی دے گا جو مچھلی کو جو ہے وہ اتنے پانی کے نیچے اتنی گہرائی میں ویل مچھلی کو ٹنوں منوں کھانا جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے، تو پھر وہ ہر چیز پہ ہی قادر ہے۔ یہ اس کی نشانیاں ہیں، ہم پہ واضح کر دی گئی ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمیں کیا سکھایا گیا، کیا تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ لوگوں کا حق ہے یہ جو ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہم اسے اپنا کیوں سمجھے بیٹھیں؟ دیکھیے قرآن کریم نے ہماری ہدایت فرمائی ہے اور رستہ دکھایا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ یہ جو اللہ کے دیکھنے کا تصور ہے، ایک ہے علم اور ایک ہے ایمان، دونوں میں فرق ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں علم ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر کام کرتے ہیں، اس کی نگاہوں کے سامنے کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کے بول میں جب سے آیا ہوں تو دو چیزوں سے میں بہت اللہ کو یاد کرنے لگا ہوں۔ جب میں نے آپ کے ریسیپشن پہ کہا یار یہ گاڑی کی چابی لو، میرا ڈرائیور آئے گا اس کو دے دینا، کہا کہ گاڑی کی چھت پہ رکھ دیں۔ میں نے کہا یار کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ کہا کیمرے ہیں نا۔ واہ صحیح ہے۔ اچھا میں کمرے میں گیا، میں نے کہا بھائی تالا چابی وغیرہ، کہا کہ نہیں کوئی چابی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں میں اور آپ ان کیمروں سے کتنا ڈرتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ بالکل ان دو کیمروں سے جس کے پیچھے دو بندے بیٹھے ہوں گے، صحیح۔ لیکن وہ ہستی جو میرے ظاہر کو نہیں میرے باطن کو بھی دیکھ رہی ہے اور شب و روز دیکھ رہی ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ سارے کام کرتے ہیں۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ پتا ہے، لیکن ایمان کہ بھئی اس دیکھنے کا نتیجہ کیا ہے اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ جہاں تک روزی رزق اور تنگ دستی اور ان معاملات کا تعلق ہے، حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ روایت میں آئی ہے، بیان کیا گیا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر میں کسی ایسی جگہ ہوں جہاں پر چاروں طرف سے سارے دروازے بند ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ روزی تمہاری پہنچ جائے گی، تو اس صورت میں کیسے پہنچے گی، کہاں سے پہنچے گی؟ جواب میں کہا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری روزی وہیں سے آئے گی جہاں سے تمہاری موت آئے گی۔ واہ اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھتا ہے، مدبر الامور ہے، اپنے بندوں کے حساب و کتاب سے واقف ہے۔ جب وہ پتھر کے اندر موجود کیڑے کو خوراک پہنچاتا ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، آپ نے سائنسی والے سے دیکھا ہوگا بہت سارے پتھر آپ توڑتے ہیں تو اندر سے کیڑے نکل آتے ہیں، ان کے منہ میں پتا ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر وہ خوراک پہنچا سکتا ہے، میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی اور وہ ویڈیو یعنی انسان کو اللہ کے حوالے سے اس کے ایمان میں اضافہ کرنے کا باعث ہے۔ ایک چیونٹی پانی میں گر گئی، جب چیونٹی پانی میں گر گئی تو وہ ہاتھ پاؤں مارنے نہیں، ایک پتھر کے اوپر وہ چیونٹی تھی، اس کو چاروں طرف اس کے پانی تھا، وہ کہیں جا نہیں سکتی، وہ پریشان چونکہ پانی زیادہ آ گیا تھا۔ اب وہ اس پریشانی میں کافی دیر کھڑی رہی تو اس اثنا میں اللہ نے ایک درخت کے پتے کو حکم دیا، پتا گرا، اس پانی کے ساتھ بہتے ہوئے آیا، اس پتھر کے ساتھ آ کے پتا رک گیا، ایسے جیسے کوئی کشتی آ کے ساحل پہ لنگر انداز ہو۔ جب کشتی وہ پتا رک گیا تو یہ چیونٹی اس پتھر سے اتری، پتے کے اوپر بیٹھ گئی، پتے کو پانی نے حرکت دی، لے جا کے کنارے پہ لگا دیا، پتا جا کے وہاں پر رک گیا، چیونٹی آرام سے اتری اور خشکی پہ چڑھ گئی۔ یہ کون ہے مدبر الامور؟ کیا بات، سبحان کون یہ کام کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب ایک چیونٹی کی زندگی کی حفاظت وہ اللہ کر رہا ہے، جب پتھر کے اندر موجود اس کیڑے کی خوراک وہ اللہ پہنچا رہا ہے، تو پھر میں اور آپ تو زندہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے شعور سے، ادراک سے، قوت سے، توانائی سے اور صحت سے نوازا ہے۔ ہمیں کیوں فکر ہونی چاہیے؟
ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے وہ راضی ہوتا ہو, اس پر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ رزاق بھی ہے اور مدبر الامور بھی ہے, پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, تو علامہ صاحب پھر ہم حرام کی طرف نہیں جائیں گے. کیا یہاں پر یہ کہنا جائز نہیں ہوگا کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ چیٹی سے بھی کمزور ہو چلا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں, اس سے بھی اس میں تو کمزور کوئی ہو شک چلا نہیں. ہے کہ میں نے ہمیں عرض کیا نا, یقین ہی نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ بھئی دو حصے ہیں, ایک ہے علم اور ایک ہے ایمان. آپ کو معلوم ہے کہیں پر اگر دھواں اٹھے نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے نیچے آگ ہے, بے شک. ٹھیک ہے, یہ آپ کا علم ہے. جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس آگ کو, یہ آپ کا عین الیقین ہے. جب آپ اس آگ کے قریب جا کے اس کو سینکتے ہیں تو اس آگ کو محسوس کرتے ہیں. یہ یقین کا سب سے اوپر کا درجہ ہے. ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہیں, ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو اللہ دینے والا ہے اور دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں یہ نبی کریم کی احادیث میں بھی اور اولیاء اللہ کے کلام میں بھی یہ باتیں بہت زیادہ ہیں کہ اللہ نے آپ کی روزی معین کی ہوئی ہے. بے شک. آپ کا غلط کام اس روزی کا رخ موڑ دیتا ہے. جو کام آپ کو حلال سے, جو روزی آپ کو حلال سے ملنی تھی, آپ کے غلط حرکت کی وجہ سے وہ حرام میں تبدیل ہو جاتی ہے, آپ خسر الدنیا والآخرہ ہو جاتے ہیں. جبکہ آپ اگر حلال کے رستے میں رہیں تو بظاہر مشکل نظر آنے والی چیز بھی کچھ لمحوں میں آسان ہو جاتی ہے, اور اللہ حلال کے رستے سے آپ کو وہی پہنچاتا ہے جو آپ کی روزی میں لکھا گیا ہے. اور حرام کی روزی سے برکت بھی اڑ جاتی ہے, ظاہر ہے جب بیماریاں بھی آ حرام جاتی ہے تو ہیں. پھر تو بات ہی ختم ہوگی. ہر بری چیز, ہر برائی کی جو جڑ ہے وہ آپ اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. جی. وہ واقعی میرے لیے بڑا اہم تھا. میں کسی ملک میں گیا, ایئرپورٹ سے اترا, جہاز سے باہر آیا, ایئرپورٹ میں ٹیکسی ملی, میں نے کہا بھائی میں نے فلان جگہ جانا ہے. تو اس نے جو رقم بتائی وہ بہت کم تھی. کم اس معنی میں کہ ایئرپورٹ سے بہت زیادہ پیسے عام طور پر ڈرائیور لیتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے کے چلو. میں بیٹھ گیا. میں نے پوچھا یار تم نے عام روٹین کے ٹیکسی ڈرائیوروں سے کم پیسے بتائے, وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ حرام انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور حلال انسان کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے. تو میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ میں اسی طرح سے آپ کی طرح کا ایک مسافر آیا تھا, تو اس کے میرے بنتے تھے 3,000 روپے. میں نے اس سے کہا فرض کریں 15,000 روپے, اس نے بھی چونکہ انجان تھا دے دیے. میں نے وہ پیسے لیے, رات گھر آیا تو میری بچی بیمار تھی. اب اس بیمار بچی کو لے کے میں ہسپتال گیا, وہ ایڈمٹ ہوئی. 3 دن میں, میری بیوی, بچی سب عذاب میں رہے اس بچی کی بخار اور اس ٹمپریچر کی وجہ سے. خرچہ الگ ہوا, پریشانیاں الگ ہوئیں, اور یہ جو 3 دن کی بیکاری ہے اور مصیبت ہے اس کو ہم نے الگ سے جھیلا. جب واپس آئے بچی ٹھیک ہوئی تو میں نے کیلکولیٹ کیا, وہ جو 15,000 میں نے کمائے تھے وہ سارے کے سارے ادھر لگ گئے, اور ساری زحمت بھی اس کے علاوہ. تو میں نے اس وقت سوچا کہ اگر میں اس سے صرف 3,000 ہی لیتا جو میرا حق بنتا تھا تو مجھے نہ اس عذاب سے گزرنا پڑتا, نہ میری یہ بے چینی ہوتی. واہ واہ, بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب نے فرما دی ہے. اللہ حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے, اس پر آج ہم بات کریں. جی بالکل, ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. اچھا, میں کیونکہ اس نشست میں تھوڑا سا لیٹ آیا تھا تو مجھے نہیں معلوم کہ اس پر بات ہو چکی ہے نہیں. علامہ صاحب جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں گے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ سوالات آ جاتے ہیں اور اختلافات بھی آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نور ہیں, تو آپ نظر کو جو ہے, دیکھنے کی صفت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کر رہے ہیں, تو یہ کس طرح سے, مطلب اس عمل کو درست نہیں سمجھا جاتا. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام بھی کر رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ زبان سے جو ہے وہ کلام فرما رہا ہے, وہ تو کلیم اللہ بھی ہے. اس چیز کے اوپر اگر آپ وضاحت فرما دیں. دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے ہم اللہ کی شناخت حاصل کر سکتے ہیں. صفات کے ذریعے سے اللہ خالق کلام ہے, کلام کو وہ خلق کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ آنکھ کا خالق ہے. سبحان اللہ. جس آنکھ کا وہ خالق ہے اسی آنکھ کا محتاج نہیں ہو سکتا. بے شک. ٹھیک ہے, اللہ آنکھ کو خلق کرتا ہے تاکہ آنکھ کے ذریعے سے لوگ دیکھ سکیں. تو وہ آنکھ جو اللہ کی اپنی مخلوق ہے, اللہ پر وہ حاکم نہیں ہے, اللہ اس پر حاکم ہے. لہٰذا اللہ کو نہ دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے, نہ سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے, نہ چکھنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے. وہ اس کی ذات ایسی جامع ذات ہے کہ یہ تمام چیزیں اس کے دست قدرت میں ہیں. یہ چیزیں مخلوق کی ضرورت ہے. جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ غنی ہے, بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب وہ جسم سے بھی بے نیاز ہے, ان ضرورت کی چیزوں سے بھی بے نیاز ہے,
جب وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے تو اس کے بعد پھر اس کے لیے آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کو بغیر آنکھ کے کیسے نظر آتا ہے. ہم زیارات میں امام مہدی کے حوالے سے پڑھتے ہیں, امام مہدی کے حوالے سے السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ, اے اللہ کی وہ آنکھ جو مخلوق کو دیکھ رہی ہے, آپ پر ہمارا سلام ہو. تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ امام مہدی اللہ کی وہ آنکھ ہیں جس کو آنکھ کہا جاتا ہے؟ نہیں, بلکہ وہ اللہ کو اللہ کی نظر, اللہ کی مخلوق کو اللہ کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جیسے ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ید اللہ کہتے ہیں, تو کیا وہ واقعی اللہ کے جسمانی ہاتھ کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں, ید کا مطلب ہے طاقت کی طرف اشارہ, یعنی حضرت علی علیہ السلام میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے اور اللہ کی طاقت ہے. سیف اللہ کا لقب جیسے حضرت خالد بن ولید کے پاس ہے, تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی. بالکل بالکل. اس لیے جب ہم اللہ کی بات کریں گے تو اللہ ان تمام صفات کو اپنے وجود میں رکھتا ہے. ان صفات کے ذریعے سے وہ بصیر ہے, بصیرت کا مظاہرہ کرتا ہے, وہ عاقل ہے, عقل کا مظاہرہ کرتا ہے, وہ خالق ہے, تخلیق کرتا ہے, وہ ناظر ہے, دیکھتا ہے, وہ سمیع ہے, سنتا ہے. یعنی اس کی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات کا مظہر آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے جب آپ کائنات میں مخلوقات کو دیکھتے ہیں. کائنات کی ہر شے سے نظر آتا ہے. جی جی جی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کے جسمانی اعضاء کا سوچنا یہ خود اللہ کی وحدانیت کو نہ پہچاننے کی اور اللہ کی بے نیازی کو نہ جاننے کی علامت ہے. جب آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, تو وہ ایسی ہستی ہے لیس کمثلہ شیء, اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, لہذا اس کو دوسروں کے ساتھ مقایسہ موازنہ کیا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. اشارے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی ایک خاص سمت میں کہیں کہ اللہ وہاں پر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جگہوں میں اللہ نہیں ہے, یہ خود توحید کے خلاف ہے. اللہ ہر جگہ ہے, چاروں سمتوں میں ہے, بلکہ 6 سمتوں میں ہے. آپ اوپر دیکھیں, نیچے دیکھیں, دائیں دیکھیں, بائیں دیکھیں, سامنے دیکھیں, پیچھے دیکھیں, ہر جگہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی نظر ہے, اللہ کا حضور ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اینما تولو فثم وجہ اللہ, تم چاہے کسی طرف بھی دیکھو اللہ ہی اللہ ہے. بالکل. اور علامہ صاحب یہ ٹاپک, کیونکہ آپ نے خود بھی آغاز میں کہا کہ یہ بہت طویل ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا لیکن اس ٹاپک پہ ڈسکشن ختم نہیں ہو سکتی, لیکن کم وقت میں آپ نے, عمران بھائی نے جس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ اس ٹاپک کو بریف کیا ہے پبلک کے لیے, عوام کے لیے, جس طرح سے آپ نے سمجھایا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں, اس دل کی آنکھ کو روشن کر کے, اپنے قلب کو صاف کر کے, اور پھر اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آخر میں آپ دعا بھی فرمائیے ہم تمام کے لیے کہ اللہ ہمارے دل کی وہ آنکھ کھولے. لیکن اس سے پہلے صرف آخری سوال, کیونکہ ہم بالکل وقت کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں سیگمنٹ کے. جو کام کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے, فیروز صاحب فرما رہے ہیں, عائشہ ان کی والدہ کا نام ہے, حیدرآباد سے. اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو حل فرمائے. عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ ایک بار, سورہ رحمان ایک بار پڑھیں. جو اپنے کاروبار پہ جائیں تب بھی سورہ یاسین شریف پڑھیں, اپنے کاروبار پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اپنے گھر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اپنے معاملات میں دیکھیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی غلط پیسے کی آمیزش تو نہیں ہے, کیوں یہ نقصانات ہوتے ہیں. ہر سال زکوٰۃ میں دیکھیں کہیں ڈنڈی تو نہیں ماری جا رہی ہے, صدقہ خیرات میں کہیں کوئی معاملات میں خرابی تو نہیں ہے, اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کو فوری طور پہ دور کریں. اور فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو علامہ صاحب ہم جاتے ہیں بریک کی جانب, قصص الانبیاء کی طرف جائیں گے, لیکن ساتھ میں پھر علامہ صاحب دعا کے ساتھ چلتے ہیں. جی جی بالکل, دعا کے ساتھ چلے جائیں گے. دعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار الہ ہماری اس نشست کو اور اس تمام گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ ہمارے قلوب کی تطہیر فرما. بار الہ ہمارے قلوب کو قرآن کریم کی نورانیت سے منور فرما. ہمیں قرآن کی آیات کی تلاوت کی لذتوں سے آشنا فرما. بار الہ ہمیں تجھ سے ہم کلام ہونے, گفتگو کرنے, راز و نیاز کرنے, مناجات کرنے اور دعا مانگنے کی
توفیق عطا فرما. باراللہ ہمیں عبادتوں کے اندر جو چاشنی جو لذت ہے اس لذت سے آشنا فرما. ہمارے دلوں کی سیاہیوں کو نورانیت میں تبدیل فرما. باراللہ ہم سب کے جتنے بھی گناہ ہیں نبی کریم کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، اہل البیت کا واسطہ، ان تمام گناہوں سے درگزر فرما. ہمیں مستقبل میں تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دین کا محافظ قرار دے. بہرحال جہاں پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت ہو وہاں پر ہمیں اپنا فریضہ بجا لانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. ہماری زندگی کے آخری لمحات کو خیر کے لمحات قرار دے. ہماری موت کے موقع پر، حالت احتضار کے موقع پر نبی کریم کی اور ان کی اولاد کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. عالم برزخ کی سختیوں سے، آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. یہ جو کرونا کی بیماری اس وقت پوری دنیا کو لگی ہوئی ہے، باراللہ تمام انسانوں کو اس بیماری سے نجات عطا فرما. تمام مسلمانوں کو اس بیماری سے نجات عطا فرما. تمام پاکستانیوں کو آسودہ زندگی اور نورانی زندگی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.